بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم سبق پڑھے تھے بچوں کا وہ ساتھی، صفحہ نمبر 41 کی پڑھائی ہم کر چکے ہیں۔ آج کریں گے صفحہ نمبر 42 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں اس میں۔ جنگلی، جیم نون جن گاف لام چھٹی لی، جنگلی۔ شکار، شین کاف الف کا شکار شکار، شین یہ شیر شیر، چے یہ چی تے بڑی تے چیتے، لام گافڑے گڑ لگڑ، بھ گا بڑی گے بگے لگڑ بگے، یہ بھی جانور ہے لگڑ بگے۔ موقع، میم مو کاف آئین موقع۔ ہڑپ، ہیڑے ہڑ پہ ہڑپ۔ بھاری، بھ الف بھار چھوٹی ری بھاری۔ طاقت، تو الف تا کاف تے کت طاقت۔ وجہ، واو جیم ہے جا وجہ۔ زمانے، زے میم الف ما زمان نون بڑی نے زمانے۔ سامان، سین الف سا میم الف ما سامان نون سامان۔ استعمال، الف سین اس تے عین تا استا میم الف ما استعمال لام استعمال۔ سواری، سین واو الف وا رے چھوٹی ری سواری۔ جنگ، جیم نون گاف جنگ۔ اچھا جی، اب اس کی پڑھائی کریں گے، نمبرنگ آپ ضرور لگا لیا کریں پلیز۔ جنگلی جانور ان کا شکار کرنے سے ڈرتے ہیں۔ جنگلی جانور ان کا شکار کرنے سے ڈرتے ہیں، مگر شیر، چیتے یا لگڑ بگڑ موقع پاتے ہی ننھے ہاتھیوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اچھا، لگڑ بگڑ جو ہے وہ اتنے طاقتور جانور نہیں ہے، لیکن ان کی کیا خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ گروپ میں رہتے ہیں، ایک گروہ کی شکل میں رہتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو کہا جائے اکیلے کام کرو تو وہ کام اتنا نہیں ہوتا، جبکہ آپ مل جل کر کام کریں تو وہ کام زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو لگڑ بگوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ مل کر زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوتے ہیں، تو اور وہ بڑے سے بڑے شکار پر قابو پا جاتے ہیں، جیسا کہ ہاتھی بڑا شکار ہے، لیکن یہ شیر چیتے اور لگڑ بگڑ وغیرہ بڑے ہاتھیوں کا شکار نہیں کر پاتے۔ یہ کن کا کرتے ہیں؟ ننھے ہاتھیوں کا، جو چھوٹا ہاتھی ہوتا ہے، جو ہاتھی کا بیبی ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، ان کا شکار کرتے ہیں۔ جنگلی جانور ان کا شکار کرنے سے ڈرتے ہیں، مگر شیر، چیتے یا لگڑ بگڑ موقع پاتے ہی ننھے ہاتھیوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ہڑپ کر جاتے ہیں مطلب کھا جاتے ہیں۔ ان کے بھاری اور طاقتور جسم کی وجہ سے، ان کے بھاری اور طاقتور جسم کی وجہ سے پرانے زمانے میں لوگ انہیں بھاری سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگ کس لیے استعمال کرتے تھے انہیں؟ بھاری سامان اٹھانے کے لیے۔ ہاتھیوں پر سواری کی جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی پرانی آپ دیکھیں بادشاہوں کی بات سنیں یا ان کی تصویریں وغیرہ دیکھیں تو ان کی شاہی سواری وغیرہ ہاتھی وغیرہ کے ساتھ کی جاتی تھی۔ تو ہاتھیوں پر سواری کی جاتی تھی اور انہیں جنگ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ہاتھیوں سے دیکھیں کتنا کام پہلے زمانے میں لوگ لیتے تھے۔ ابھی بھی کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ درختوں کے وہ کاٹتے ہیں درخت، وہ خود درخت اٹھا کے ٹرالوں میں یا دوسری جگہ نہیں لے کے جاتے، بلکہ ہاتھیوں سے کام لیتے ہیں۔ ہاتھی اپنی سونڈوں سے وہ درخت کھینچتے ہیں اور انہیں ٹرالوں میں لاتے ہیں یا دوسری جگہ پر کھینچ کر لے کے جاتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں ان سے بھاری سامان اٹھانے کا کام لیتے تھے، سواری کی جاتی تھی اور جنگ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل یہ صرف چڑیا گھر میں دکھائی دیتے ہیں۔ آج کل ہم ہاتھیوں سے یہ سارا کام نہیں لے رہے ہیں، نہ ہم سواری کرتے ہیں، نہ ان سے بھاری سامان اٹھاتے ہیں، نہ جنگ تو ہوتی نہیں، اللہ کا شکر ہے، جنگ میں کام کرتے ہیں۔ تو آج کل ہاتھی کہاں پہ دکھائی دیتے ہیں؟ صرف چڑیا گھر میں دکھائی دیتے ہیں۔ اب اگلے صفحے پر آ جائیں، اگلے صفحے کی 1-2 لائنیں کریں گے، باقی انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ تیسرا صفحہ ہمارا یہ رہا۔ اچھا جی، یہاں کی پہلی 2 لائنیں پڑھیں گے آپ۔ اگر ایک ہاتھی کو دوسرے ہاتھی سے کوئی بات کہنا ہو، اگر ایک ہاتھی کو دوسرے ہاتھی سے کوئی بات کہنا ہو تو وہ ایک خاص انداز سے ایک دوسرے کو اپنی سونڈ سے چھوتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھی کو دوسرے ہاتھی سے کوئی بات کہنا ہو تو وہ ایک خاص انداز سے ایک دوسرے کو اپنی سونڈ سے چھوتے ہیں، یا پھر
खास किस्म की आवाज निकालते हैं या फिर खास किस्म की आवाज निकालते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना, अगला हम बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।